وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال سبحانه وتعالى: ولو أن قرآن سجرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی. قابل احترام بزرگوں، محبت کے مستحق دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں بہت سے موقعوں پر خود کلام پاک کا تعارف فرمایا ہے، کلام پاک کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی اگر کسی چیز کے متعلق یوں بھی ارشاد فرما دے تو دنیا میں کسی اللہ کے بندے کی یہ طاقت نہیں ہے جو اللہ کی بات کا انکار کر سکے. بہت سے لوگ دنیا میں ہیں ایسے جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے اور انکار کرتے ہیں. ان کے متعلق قرآن مجید کا اعلان یہ ہے کہ ان کا انجام اچھا ہونے والا نہیں ہے. بات صرف ان اللہ کے بندوں کی ہے جنہوں نے رب العالمین کو اپنا رب مانا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی برحق تسلیم کیا ہے، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب جانا ہے. قرآن مجید میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا گیا جو ابھی قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کو لو انزلنا هذا القرآن على جبل کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو اے پیغمبر آپ یقیناً دیکھتے کہ وہ پہاڑ کانپ جاتا، ہل جاتا اور لرز جاتا. دنیا میں ہماری آپ کی نگاہوں میں جو مثال دی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، نظر آتی ہے، سب سے سخت بے جان چیز پتھر کہا جاتا ہے. کسی انسان کا دل سخت ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے سینے میں دل نہیں ہے بلکہ پتھر ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آتے، یہ کسی کی ہمدردی بھی نہیں کرتا، کسی کی مصیبت کے موقع پر دو باتیں بھی نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل نہیں ہے بلکہ پتھر ہے. گویا کہ جب ہم اپنی زبان سے سختی کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس موقع پر پتھر کا لفظ بولتے ہیں. ہماری زبان میں، ہمارے محاورے میں، ہمارے رہن سہن میں سب سے بے جان چیز جو مانی جاتی ہے زبان کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، کلام پاک کو پڑھ کر بھی اندازہ ہوتا ہے اور انسانی بول چال کو پڑھ کر بھی اندازہ ہوتا ہے، وہ پتھر کی مثال دی گئی. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو وہ بے جان چیز جس کو تم سب سے زیادہ بے جان جانتے ہو، جس کے بے جان ہونے کو تم بھی سمجھتے ہو، گویا کہ مجھ سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے، تو اس کا معاملہ بھی یہ ہوتا کہ وہ لرز جاتا، کانپ جاتا، خوف اور خشیت سے، اللہ کی ہیبت سے پھٹ جاتا. اللہ تبارک و تعالی جب کلام پاک میں کوئی بات بیان فرماتا ہے تو وہ اس لیے تو نہیں کہ بس ایک کان سے سنا اور اس کو اڑا دیا جائے. رب العالمین ہم سے اور آپ سے اور دنیا کے انسانوں سے ایک حقیقت بیان فرمانا چاہتا ہے. اسی طرح سے قرآن مجید کی دوسری آیت میں ایک موقع پر فرمایا: وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُجِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ. اگر ہم ایسا قرآن نازل کرتے کہ آیتیں پڑھی اور پہاڑ یہاں سے وہاں کو چلا گیا، ہو سکتا تھا. أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ. زمین خود بخود اپنی منزل کو طے کر لیتی کہ ابھی زمین کا ٹکڑا یہاں تو نہ معلوم کہاں پہنچ گیا. أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. اور اس سے انسان سے مردے باتیں کرتے. مردہ قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں جو بالکل پڑے ہوئے ہیں بیچارے اپنی قبروں میں، وہ انسانوں سے بات کرتے. اللہ تبارک و تعالی کلام پاک کی ہیبت، عظمت، گہرائی اس طریقے پر بیان فرماتا ہے. بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں دل لرز جاتے ہیں. بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جب قرآن مجید کے مضامین اور معانی اور سامنے آتے ہیں تو ایک دفعہ کو طبیعت کے اندر خوف بھی آ جاتا ہے،
لرزش بھی آ جاتی ہے اور بہنے والی آنکھیں بہنے لگتی ہیں۔ اگر کسی اللہ کے بندے کو دل کی طبیعت کی یہ کیفیت نصیب ہے، بہت مبارک ہے، بہت مبارک۔ ہر موقع پر یہ کہا جائے کہ نہیں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، کوئی اچھی علامت نہیں، بلکہ انسانوں میں اچھائی کو، کسی خوبی کو تلاش کیا جاتا ہے۔ یہ کسی بندے کی بہت بڑی علامت ہوتی ہے، اس کے بندہ ہونے کی، اس کے اندر عبدیت کی، کہ رب العالمین کا کلام سننے میں اسے مزہ آتا ہے۔ کسی موقع پر ترجمہ سامنے آ جائے تو اس کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں۔ کسی موقع پر کوئی حکم سامنے آ جائے، وہ اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے کہ فوراً اسی وقت اس پر عمل نہ کر سکے، مگر طبیعت میں تقاضا پیدا ہوتا ہے مجھے اللہ کے کلام پر عمل کرنا ہے۔ یہ جو دل کے اندر خیال آتا ہے رب العالمین کی نگاہ میں، رب العالمین کے دربار میں بہت محبوب ہے، بہت اچھا عمل ہے، کم از کم بندے کے دل میں خیال تو آیا۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بھی میں نے آپ سے عرض کی، اللہ تبارک و تعالی جن کو مختلف موقعوں پر اچھے طریقے پر بیان فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ کچھ ایسے بھی ہیں اس دنیا کے اندر کہ جو ایک دفعے بھی اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں، کچھ بھی ہو جائے، طوفان آ جائے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، زلزلوں کی خبریں آ جائیں تو طبیعت کے اندر کسی طرح کی کوئی اکاہٹ نہیں پیدا ہوتی، کسی موقع پر کسی طرح کی کوئی مصیبت آ جائے تو انسان یہ کہنے لگتا ہے کہ نہیں یہ تو کچھ زمانے پہلے بھی آئی تھی، 15-20 دن میں بیمار رہا تھا، اب دوبارہ آئی ہے، کچھ دن بیمار رہوں گا نکل جائے گی۔ اگر کسی اللہ کے بندے نے اس طرح کی باتیں کی تو یاد رکھیں یہ علامت اچھی نہیں۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ دنیا میں ہر موقع پر سارے کے سارے انسان دنیا میں ایسے ہو جائیں گے کہ ان کا مزاج صحابہ کرام کا ہو، ان کی طبیعتیں بلند ہوں اور ان کے ایک بھی غلطی ان سے زندگی میں نہ ہوتی، ایسا نہیں کہا جاتا ہے۔ انسان کی طبیعت میں ہونا تو یہی چاہیے، مگر دنیا میں ایسا مشکل بھی ہے اور محال بھی ہے۔ جو بات عرض کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کو پڑھ کر کم از کم میں اور آپ کبھی کبھی سوچیں، غور کریں کہ آیا کہ میری طبیعت کے اندر یہ باتیں ہیں کہ نہیں۔ اپنے آپ کو بالکل ایک نارمل زندگی پر ڈال دینا، دائیں بائیں کو مڑ کر نہ دیکھنا، سوچنا بھی نہیں، غور بھی نہیں کرنا اپنے انجام کے متعلق۔ میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے بڑے ادب اور احترام سے کہہ رہا ہوں، یہ خطرناک علامت ہے۔ جس طرح سے کوئی انسان اپنی بیماری ڈاکٹروں کو کبھی کبھی انسان خود بخود ختم ہو جاتا ہے، برف کی طرح پگھل جاتا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے۔ کچھ زمانے پہلے جو اللہ کا بندہ تقریباً 70-80 کلو کا تھا، صرف اتنی سی خبر سنی کہ تمہارے اس دانے میں ڈاکٹروں کو کینسر کا شبہ ہے، خود بخود ہڈیاں ختم ہو جاتی اور 5-6 مہینے نہیں گزرتے کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتا ہے۔ کیا ہوا؟ صرف اس بنیاد پر کہ یہ چیز جان لیوا ہے، یہ وجود کو مٹا دینے والی، میں بچ نہیں پاؤں گا، کیونکہ اس بیماری کے متعلق تصور میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ انسان کو ختم کیے بغیر نہیں رہتی۔ بالکل یہی معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ اگر کسی اللہ کے بندے کی یہ کیفیت ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی اور اپنے آپ سے بھی کہی، تو پھر یاد رکھیں اس سے بڑا روحانی کینسر کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے متعلق سوچنے کو تیار نہ ہو۔ یہ کون سی زندگی ہے کہ ایک اللہ کا بندہ یہ سوچنے کو تیار نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ یہ غور کرنے کو تیار نہیں کہ میرے اندر کوئی کمی ہے کہ کوئی کمی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ جمعے کی نماز تو آپ خود پڑھایا کرتے تھے، 5 وقت نماز آپ خود پڑھایا کرتے تھے، جمعے اور عید کے موقع پر خطبہ دیا کرتے تھے، اور بھی کسی موقع پر جب کبھی تقریر فرماتے تو اس موقع پر بھی خطبہ دیا کرتے تھے۔ اور آپ کے خطبوں کے اندر، آپ کی تقریروں میں جو بہت سی باتیں ہوتی تھیں، ان کے اندر وہ جملے بھی ہوتے تھے جو ہم عموماً اپنے اماموں سے مختلف مسجدوں میں جمعے کے خطبے میں سنا کرتے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہ کیا ہے؟ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بولے ہوئے جملے۔ ہر انسان ہر جمعے کو کسی موقع پر ان کا امام ان سے یوں کہتا ہے کہ نہیں، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے، برسر عام رب العالمین کی تعریف کا اقرار کیا جا رہا ہے، ایک سبق ہے جو ہم کو دیا جا رہا ہے، اور امام سب کی موجودگی میں نماز سے پہلے پورے اہتمام سے سکون کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کلمات کو دہراتا ہے کہ رب العالمین سے مدد چاہی جاتی ہے، اپنے گناہوں کی رب العالمین سے معافی مانگی جاتی ہے۔ انسان کہتا ہے ونستغفرہ، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے کوتاہی ہوں۔ لیکن جو بات مجھے خاص طور سے اس موقع پر کہنی ہے
کہ آگے جا کر ایک جملہ ملتا ہے انہی خطبوں کے اندر. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے، آپ نے فرمایا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اللہ اگر کسی کو ہدایت دے دے تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. عجیب و غریب جملہ ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے رب العالمین کی جانب سے زبردستی کا ہدایت کا نظام. جتنے بھی میرے دوست جوان بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ نہ کرے ان سے کبھی نماز میں چوک ہوتی ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم نے اور آپ اس انتظار میں ہے کہ کبھی اللہ کا فرشتہ آئے گا ہماری گردن کو پکڑ کر زبردستی نماز پڑھوا دے گا، خدا کی قسم قیامت تک نہیں ہوگا. یہ اللہ کا نظام نہیں، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا نظام نہیں. رب العالمین نے اس دنیا میں زبردستی کا نظام نہیں رکھا ہے. ایک اللہ کا بندہ اگر بازار کی جانب کو چاہے اور فرشتہ آ کر اس کو اٹھا کر بیت اللہ میں رکھ دے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا نظام نہیں ہے. قدرت تو اس کی سب کچھ ہے، اس دنیا کو ختم کر دے ایک لمحے کے اندر. جب معاملہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر ہے کہ آیا کہ انسان کی طبیعت میں کیا، انسان کدھر کو جانا چاہتا ہے. اگر کوئی اللہ کا بندہ رب العالمین سے عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، میرے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دیجیے، ایک ہے زبان سے کہنا، کوئی شک کی بات نہیں، یہ بھی بہت اچھا ہے. ایک زبان کے ساتھ دل کی گواہی بھی ہو جائے، وہ اعلیٰ درجے کی بات ہے. یہ تو تنہا زبان سے ہوا اہدنا الصراط المستقیم، جبکہ تصور بھی موجود نہیں ہے، ذہن بھی موجود نہیں ہے، خود بھی غیر حاضر ہیں. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اس زمانے میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے غالباً سب سے بڑے عالم ہیں، جو وہاں کے چیف جسٹس بھی ہیں، بے شمار کتابوں کے لکھنے والے بھی ہیں، اور اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں، مفسر بھی، محدث بھی اور فقی بھی. عجیب و غریب صلاحیتوں سے اللہ نے نوازا ہے. بڑی عجیب و غریب بات لکھی ایک موقع پر، کہتے ہیں ساری دنیا کا ذرا تجزیہ کر لے ہر انسان، اپنے علاقے کا کر لے کم از کم، کہ آیا کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شہر میں آبادی اگر 50,000 آدمیوں کی تو کتنے نماز پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں جتنے نماز کے پڑھنے والے جب وہ مسجد کے اندر آ گئے تو ذرا یہ غور کرو ان اللہ کے بندوں کو وضو بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، اور جب وضو کر کے مسجد کے اندر آ گئے تو اب یہ غور کرو کہ ان اللہ کے بندوں کو تکبیر تحریمہ کا طریقہ اور کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا طریقہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا. اور اگر کسی اللہ کے بندے نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تو کم از کم نماز سنو ان کی. یہ نماز سنانے کو تیار نہیں، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ مجھے تحیات بھی یاد نہیں ہے، داڑھی بھی سفید ہو گئی، کمر بھی جھک گئی، قبر میں ٹانگیں بھی لٹک رہی ہیں، مگر اللہم انا نستعینک کا یاد نہیں ہے اسے. جماعت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار اس بنیاد پر نہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے نے ہمیں نہ معلوم کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کہ وہ بھی نہیں معلوم، نماز کے فرائض اور واجبات بھی نہیں معلوم. اگر غالباً امام کے پیچھے نہ ہوتا تو نہ معلوم یہ کتنی غلطیاں کرتا. امام کے پیچھے ہے، ذہن کہیں اور پر ہے، اور ایک اللہ کا بندہ کہیے جا رہا ہے. ہرگز خدا کی پناہ کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ نمازیں بیکار ہیں، لیکن یہ توجہ دلانا مقصود ہے کہ نمازوں کی حیثیت کیا ہے. قرآن مجید میں تو یوں بیان کیا گیا تھا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ پورے اطمینان کے ساتھ. تصور بھی ہے، ذہن بھی ہے، دل بھی حاضر ہے، ہمارا وجود بھی ہے، ہماری زبان بھی کچھ کہہ رہی ہے، آنکھیں بھی کسی خاص جگہ پر لگی ہوئی ہیں، دل بھی کہیں پر اٹکا ہوا ہے، اور انسان سر سے لے کر پاؤں تک ایسا لگتا ہے کہ رب العالمین کے سامنے عبدیت اور غلامی کی تصویر بنا ہوا ہے. اب اگر ہم اور آپ یوں کرتے چلیں، یہ بھی کمی ہوئی، یہ کمی نکلی، وضو میں کمی، نمازوں میں کمی، تو آپ ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کتنی مقدار نکلے گی اللہ کے بندوں کی جو صحیح طریقے پر پڑھتے ہوں. فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اللہ کسی کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا. میں نے عرض کیا کہ ایک اللہ کا بندہ رب العالمین سے یوں عرض کیا کہ میرے مالک مجھے ہدایت دے دے، اور میں نے کئی دفعہ یہ بات دہرائی ہدایت کس کو کہتے ہیں. ہدایت کوئی چیز دکھلانے کی نہیں ہے. کوئی اللہ کا بندہ یہ کہے کہ ہمارے پاس ہدایت ہے، کون کس کو دکھلائے گا. ہدایت تو طبیعت کے اندر ایک مزاج کو کہتے ہیں، طبیعت کی ایک پختگی کو کہتے ہیں. کوئی اللہ کا بندہ آپ سے معلوم کرے ذرا میری صحت دیکھ لیجئے، آپ کہتے ہیں میرے ہاتھ دیکھو. وہ اللہ کا بندہ آپ سے کہے گا ہاتھ کا دکھلا رہے ہو، اپنی صحت دکھلاؤ. آپ کہتے ہیں میرے ہاتھ کو دیکھو، میری پاؤں کو دیکھو، میری ٹانگوں کو دیکھو، میرے وجود کو دیکھو. آپ اس سے بار بار کہتے ہیں تم مجھے ٹانگیں دکھلا رہے ہو، میں تمہاری صحت کو جانتا ہوں. کیا مطلب نکلا کہ سر سے لے کر پاؤں تک دل صحیح کام کر رہا ہو، انسان کے پھیپھڑے صحیح کام کر رہے ہوں، انسان کو سانس آ رہا ہو، انسان کی آنکھیں شاندار دیکھ رہی ہوں، انسان کی زبان بول رہی ہو، انسان کے کان سن رہے ہوں، اور پوری طبیعت اگر ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو کہتے ہیں کہ انسان کی صحت اچھی ہے. کوئی اللہ کا بندہ کسی کو ہدایت دکھلا نہیں سکتا کہ جی مجھے ہدایت ملی ہوئی ہے. ہدایت کو دکھلانے کی چیز نہیں.
کوئی اللہ کا بندہ اگر یہ جاننا چاہے کہ مجھے ہدایت ملی ہوئی ہے تو بہت آسان طریقہ ہے. اگر طبیعت گناہوں سے بچ رہی ہے، گناہوں سے نفرت کر رہی ہے، غلط سوسائٹی میں جانے سے بچ رہی ہے، بری جگہ پر طبیعت پریشان ہوتی ہے، آخری درجے کی بے چینی ہوتی ہے، کسی جگہ گالیاں ہیں، کسی جگہ گندا بولنا ہے، کسی جگہ گندا سننا ہے، یا کسی جگہ گندا دیکھنا ہے، کسی موقع پر طبیعت اگر پریشان ہونے لگے کہ چلو بھائی من نہیں لگ رہا، ہمیں تو کسی اچھی مجلس میں چلنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندے کو ہدایت نصیب. بڑا آسان، ہر ایک اللہ کا بندہ اپنے آپ کو دیکھے. جس موقع پر ہم گندی مجلس میں ہوتے ہیں، اگر اس موقع پر اجازت دیجیے، بڑی خطرناک بات ہے، اس موقع پر کوئی آ کر نماز کی باتیں کرتے تو ہماری آنکھیں سرخ ہو جاتی. اس کو ہدایت نہیں کہتے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ. رب العالمین فرماتا کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو ہدایت دینے پر آ جائے، دنیا میں کسی کی طاقت نہیں کہ اس کو گمراہ کر دے. موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کلام پاک میں موجود ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے جادوگروں سے ہوا اور جادوگروں نے یہ بات سمجھ لی کہ نہیں، معاملہ کچھ اور ہے، اس فن کے تو ہم فنکار ہیں، ان سے بڑھ کر ہم سب کوئی ہے نہیں ہمارے ملک میں، یہ کیا لے کر آئے ہیں موسیٰ ہمارے مقابلے میں، نیا کام لے کر آئے. ہم نے اپنے تمام کام کر کے دیکھ لیے مگر موسیٰ ہارنے کو تیار نہیں، اور سارے کے سارے پورے ملک کے ماہر جادوگر آئے ہوئے تھے، اور وہ اللہ کا بندہ تنہا اللہ کی قدرت سے سب کے اوپر غلبہ پا گیا. وہ فوراً سمجھ گئے یہ کچھ اور ہے، ہمارے پاس کچھ اور ہے، اور سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے بن گئے. لیکن جو بات عرض کرنی ہے وہ اگلی ہے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ. رب العالمین نے ہدایت دی. اس زمانے کا وہ ظالم فرعون جو اس زمانے میں بنی اسرائیل سے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے آخری درجے کی بیگار لیا کرتا تھا، خدمتیں لیتا تھا، ظلم کرتا تھا، ان کی آبرو پر ہاتھ ڈالتا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ یہ ظالم، یہ خونی، یہ فرعون کس مزاج کا انسان ہے. ساری باتیں اپنی طرف، اور فرعون ان سے یہ کہتا خبردار، تم نے میرے کہے بغیر تم اس کے اوپر ایمان لے آئے، دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. لأصلبنکم اجمعین، پھانسی پر لٹکا دوں گا، تمہارے ٹکڑے کر دوں گا. اور اس کے بعد فرمایا کسی موقع پر لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، تمہارا یہ ہاتھ کاٹوں گا، تمہارا یہ پاؤں کاٹوں گا، تمہارا یہ پاؤں کاٹوں گا تو تمہارا یہ ہاتھ کاٹوں گا. وقت کا بادشاہ یہ کہہ رہا ہے، اس کے ہاتھ کا روکنے والا کوئی نہیں. اور وہ سارے اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ فاقض ما انت قاض، جو چاہے کرو، کوئی پریشانی کی بات نہیں. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ. اللہ کسی کو ہدایت دے تو کوئی، اللہ اکبر، کیا ہدایت ہے، اس کو ہدایت کہتے ہیں. یہ کون سی ہدایت ہے جو مجھے اور آپ کو شراب سے نہیں روک پا رہی؟ یہ کون سی ہدایت ہے؟ میں انکار نہیں کرتا، میں ناشکری نہیں کرتا، یہ کوئی گناہ کی بات ہوگی کہ رب العالمین کی ناشکری کی جائے. میں اپنے گناہ کو گناہ ماننے کو تیار نہیں، میں اپنے جھوٹ کو جھوٹ ماننے کو تیار نہیں، میں اپنی بدتمیزیوں کو بدتمیزی ماننے کو تیار نہیں، میں اپنی غلطیوں کو غلطی ماننے کو تیار نہیں. ہر ایک اللہ کا بندہ تقریباً یہ سمجھے ہوئے کہ میں سب سے بہتر ہوں. تو پھر یاد رکھے اگلا جملہ اس سے بھی خطرناک ہے، من یضللہ فلا ہادی لہ. اللہ اگر کسی کو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، مارا مارا پھرتا ہے. اگر اس موقع پر آنا بھی چاہے تو نہیں آ سکے گا. رب العالمین سے بھیک مانگتا ہے کہ اللہ اب دے دیجیے کہ نہیں، مسئلہ ختم ہو گیا، چلے جاؤ، تمہاری کوئی حیثیت نہیں. سورہ بروج میں 30ویں پارے میں سورہ بروج ہے، ایک مثال بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی کہ رب العالمین جب کسی کو ہدایت دیتا ہے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، کہ ان کا کوئی نہیں. اس زمانے کے بادشاہ نے سارے مسلمانوں کو بلایا، اور آتا ہے روایات کے اندر بڑے بڑے کڑھاؤں کے اندر تیل کو پکوا کر ایک ایک مسلمان کو ڈلوا دیا اس کے اندر. ہمارے لیے بیان کرنا بھی بڑا آسان، آپ کے لیے سننا بھی بڑا آسان. خدا کی قسم تنہائی میں سوچے تو لرز جاتے ہیں. کیا گزری ہوگی ایک اللہ کے بندے پر. جس طرح سے آپ کے گھر میں ایک آلو اور پیاز ڈالی جاتی ہے کھولتے ہوئے تیل میں، وہ انسانوں کو ڈال رہا تھا، اور سارے کے سارے اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں. مورخین روایات کی روشنی میں کہتے ہیں اور محدثین بیان کرتے ہیں کہ سارے ایمان والوں میں ایک اللہ کا بندہ نہیں تھا، اور وہ ظالم ایک بات کہتا تھا کہ یا تو اللہ کا انکار کرو ورنہ سب کا یہ انجام ہے. وہ کہتے کچھ بھی کرو، ہم تو اللہ پر ایمان لائے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ. جس کو اللہ ہدایت ہے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. اس کو ہدایت کہتے ہیں. ہدایت تامہ، پختگی کی ہدایت. اور اسی روایت کے اندر تو یہاں تک بھی آتا ہے، ایک وقت آیا جب سب ڈال دیے گئے، آخر میں ایک ماں کو بلایا گیا، اس کے ہاتھ میں بچہ تھا. اس کی ظالم فوج نے لے کر بچے کو ماں کے سامنے ڈالا. کیا گزری ہوگی ماں کے اوپر، اللہ کی پناہ. اس کے سامنے بچہ 1 منٹ میں تیل کے اوپر تیرتا ہوا نظر آ گیا. اس کی پھولی ہوئی لاش ہے اور کچھ نہیں، وجود ختم ہو گیا. اور جیسے ماں کا نمبر آیا، جیسے گرا ہے اندر جا کر بچہ،
صحیح روایات میں حدیث شریف کا مضمون یہ ہے، وہ اندر سے اپنی ماں سے کہتا ہے اماں ایمان کو مت چھوڑنا، بہت مزے میں ہوں، بہت مزے میں۔ کب ہوگا ہم ایمان کا ذائقہ نصیب؟ کب ہوگا؟ ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری قسمت ان واقعات کا پڑھنا ہی ہے کہ چلو منورنجن کرو، بیان کرتے ہوئے چلے جاؤ۔ میں نے شروع میں عرض کیا، جو اللہ کا بندہ مانگتا ہے اسے ملا کرتی ہے، پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ہمارے آپ کے در پر آ کر فقیر بھیک مانگتا ہے، بڑی مشکل سے جیب میں ہاتھ پڑتا ہے، تب جا کر 5 روپئے دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ تمنا ہوتی ہے جب ہم بیمار ہوں یہ ہماری خیریت پوچھنے آئے، اگر سڑک پر کبھی سامنے آ جائے تو یہ پہلے سلام کرے، اگر کبھی کسی موقع پر آ جائے یہ سڑک سے کنارے کو ہو جائے، کیونکہ 5 روپئے دے کر ہم نے احسان کیا۔ جب ہمارا معاملہ یہ ہے، رب العالمین کا معاملہ ایسا نہیں۔ اللہ کی طرف بندہ اللہ سے یہ کہتے کہ میرے مالک ہدایت دے دے۔ میرے دوستو، قابل احترام بزرگوں، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی اللہ کے بندے کی طبیعت ایسی ہے کہ گناہ نہیں چھوٹ پا رہے، یہ خطرے کی علامت ہے۔ قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر، اگر کسی کا گناہ نہیں چھوٹ رہا یہ خطرے کی علامت ہے کہ پتہ نہیں موت حالت ایمان میں آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ سوچیں، بار بار غور کریں کہ یہ بے فکری کہاں سے آ گئی۔ ہزاروں گناہ سامنے، ایک گناہ تو وہ ہے جس کو ہم اور آپ نہیں روک سکتے، جو بڑے پیمانے پر انجام دیے جاتے ہیں، حکومتوں کی نگرانی میں انجام دیے جاتے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہے جو ہم خود انجام دیتے ہیں، اس میں ہم نے کسے مجبور کیا، جھوٹ پر کس نے مجبور کیا، غیبت پر کس نے مجبور کیا، کسی غلط لڑکی کو دیکھنے پر کس نے مجبور کیا، بدتمیزی کی باتیں کرنے پر کس نے مجبور کیا۔ یہ ہمارا نفس ہے جس نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن یرید اللہ، اللہ اگر کسی کے ساتھ اچھا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اگر کسی اللہ کے بندے کو ہدایت نصیب ہو جائے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تجزیہ کرتا ہے، اپنے آپ پر غور کرتا ہے۔ آج سے 3-4 مہینے پہلے میں نے ایک روایت نقل کی تھی، ابن ابی ملیکہ ایک محدث گزرے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی، یا غالباً ابن ابی ملیکہ کی روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی، جس راوی سے وہ روایت کرتے ہیں، اور 30 صحابہ کرام میں جس سے بھی ملاقات ہوئی وہ ہر ایک اللہ کا بندہ یہ کہتا تھا کہ میں تو پکے درجے کا منافق ہوں، مجھے پتہ نہیں ایمان نصیب بھی ہے کہ نہیں۔ یہ وہ ہیں جنہیں اللہ کے رسول کی زندگی نصیب ہوئی تھی، جنہیں آپ کا براہ راست تربیت ملی تھی، ان نگاہوں نے ان کو دیکھا تھا۔ عبداللہ ابن ابی اوفا کے متعلق آتا ہے، ایک صحابی ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، ان کا اونٹ گم گیا اور کسی موقع پر تلاش کرتے ہوئے دور چلے گئے، دوسرے علاقے میں چلے گئے اور وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ کسی نے ان سے معلوم کیا کہ آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اپنی آنکھوں کی طرف کو اشارہ کر کے یہ بات کہی تھی، اب دنیا میں ان 2 آنکھوں کے علاوہ کوئی نہیں بچا جس نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا۔ وہ تو اتنے خوش نصیب تھے، مگر اس کے باوجود کہنا یہ تھا کہ مسئلہ یہ ہے۔ میں صرف اپنے آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں، بڑے ادب اور احترام سے آپ سے، کہ یہ سوچو کہ آیا اپنے آپ کو بچانا، اگر ایک اللہ کا بندہ ارادہ کر لے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر بندہ ایک قدم چلتا ہے رب العالمین کی رحمت دوڑ کر آتی ہے۔ عجیب و غریب پیارا رب ہے، کتنا رحیم رب ہے۔ میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں اپنے بزرگوں کی، اگر کسی موقع پر کوئی انسان شراب پی لے، کسی کا لڑکا شرابی ہو جائے، اس کے گھر والے بھی گالیاں دیتے ہیں، اس کی بیوی اس سے الگ ہو کر چلی جاتی ہے کہ ظالم کہیں کہ تو نے، میں نے بچی کے لیے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے زیور جوڑ کر رکھا، تو نے اس کی بھی پی لی، میں نے اس کے لیے پیسے جوڑ کر رکھے، تو نے اس کی بھی شراب پی لی، میں نے اس کے کپڑے خرید کر لے کر آئی، تو نے اس کی بھی شراب پی لی، اب تو گھر سے نکل جا۔ سارے گھر کے لوگ دھکا دیتے ہیں، اگر 70 سال کا ہو گیا، 60 کا ہو گیا، کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں، کوئی ناپاک کہتا ہے، کوئی کمینہ کہتا ہے، کوئی زمین پر بوجھ کہتا ہے، کوئی گندے جملے بولتا ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب العالمین یہ فرماتا ہے ان اتانی عبدی یمشی، اگر اس حال میں سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ کہتا ہے اتیتہ ہرولۃ، میں بندے کو دوڑ کر استقبال کرتا، میرے بندے مرنے سے پہلے آ گیا۔ اللہ نہیں چاہتا اپنے بندوں کو جہنم میں جھونک دے، اگر اللہ کو یہ چاہت ہوتی ہم نہ معلوم کب کے پہلے ختم کر دیے گئے ہوتے۔ یہ آئے دن زلزلوں کی خبریں، یہ ٹیلی ویژن پر زلزلوں کی خبروں کا سننا اور دیکھنا، ایسا مت سمجھو کہ اکیلا وہاں ہونے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو نوبت میری اور آپ کی آ جائے۔ 2 چیزیں الگ ہیں، ایک ہے گناہ کو گناہ سمجھنا، اس کے بعد قدم پھسل جائیں، یہ اتنا خطرناک نہیں، لیکن گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے، اپنی بدتمیزی کو بدتمیزی نہ جانا جائے، اور نکلنے اور باہر آنے کی کوئی فکر نہ ہو، یہ کینسر ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے ایسے مریضوں سے، ایسے مرض سے ہماری اور آپ کی۔ اللہ تبارک و تعالی
اپنے کرم سے ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، ہمیں گمراہی سے محفوظ فرما دے، حضور پاک علیہ السلام کی تابع داری نصیب فرمائے۔ اللہ کرے ہم سب اللہ کے آخری درجے کے بندے بن جائیں اور رب العالمین کے عبادت گزار بن جائیں۔ اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔